نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ذاکی۔ السلام علیکم ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا عباس، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی بی اے ایگزامس 2011 میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ نے پوزیشن لی، پہلے تو فرسٹ آف آل علم کی دنیا میں کنگریچولیٹس کرتی ہے، اور آپ ذرا اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیے گا ایسا کیا اسپیشل آپ نے کیا دوسروں سے منفرد تھا جو جس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن آئی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کسی بھی فیلڈ میں درجہ کمال پہ جانے کے لیے سب سے پہلے انسان کی محنت کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے پس منظر میں جو اسٹرگل ہوتی ہے وہی اس کاوش کو، اس محنت کو، اس کاوش کو، اس اسٹرگل کو مطلب رائگاں نہیں جانے دیتی کہ مطلب اگر آپ کی منزل ڈسکریمنیشن حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اوبیسلی اسٹرگل ہی کرنا پڑے گی، اور اسٹرگل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کو اپنے جو پہلے سے اعزاز یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ملتا ہے، اپنے ٹیچر سے ملتا ہے، اور اسی طرح دوسری پرسنالٹیز جو انسپائرنگ ہوتی ہیں انسان کے لیے، ان سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اچھا، آپ نے دو باتیں کی، اسٹرگل اور موٹیویشن کی۔ پہلے ہم اسٹرگل کی بات کرتے ہیں، تو آپ جب اسٹرگل کر رہی تھی، محنت کر رہی تھی، تو آپ کا محنت کرنے کا پیٹرن کیا تھا؟ کس پیٹرن پہ آپ اسٹڈی کر رہی تھی؟ آف کورس پوزیشن حاصل کرنے کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ اسٹڈیز بیس ہے، مطلب پڑھائی سے متعلق ہے وہ سارا کچھ، اور اس کے لیے میں تقریباً ڈیلی 5 to 6 آورس ڈیلی اپنے سلیبس کو دیتی تھی، اور ٹیسٹ سسٹم تھا میرا جس کو میں نے بہت سیریسلی لیا ہوا تھا، اور اس کے لیے 3 to 4 آورس ڈے ٹائمنگ میں اور 2 to 3 آورس نائٹ ٹائمنگس میں پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ کامن دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ ایٹ دا اینڈ پڑھائی کرتے ہیں، تو آپ نے کیا سال کے شروع سے ہی پڑھائی شروع کر دی تھی، سال اول سے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ اسٹڈی ایٹ دا 11th آور، یہ بہت غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہوتا، اور ظاہری سی بات ہے پھر اس کے پیچھے وہ سالڈ کوئی بیس، کوئی بندے کی ڈیسٹینیشن نہیں ہوگی۔ جو بندہ پیپر سے 2-4 ماہ پہلے پڑھ کے دے رہا ہے تو اس کا یہی ہوگا کہ اس نے جسٹ پاس کرنا ہے، کوئی اس نے ڈسٹنکشن یا کوئی اس طرح کا سالڈ سیریس اس کا پلان نہیں ہے، یا اس کا ٹارگیٹ ایسا سیریس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پہلے پریپیئر نہیں کر رہا۔ کسی سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ اگر آپ لوگ روز کا کام روز کرتے ہیں اور شروع سال سے ہی اسٹرگل اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ دس از دا مین ریزن ٹو اچیو دا گول۔ آپ نے بتایا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ایٹ دا 11th آور اسٹڈی کرتے ہیں ان کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی، تو جب آپ نے اسٹڈی پلان کرنا شروع کر دی تھی تو آپ کی کیا ڈیسٹینیشن تھی؟ میری ڈیسٹینیشن یہی تھی کہ میں نے جو فیلڈ اڈاپٹ کی ہے، مطلب جو میں نے سبجیکٹس لیے ہیں اس پہ میں درجہ کمال پہ جاؤں، اور پتہ چلے کہ اسٹرگل کا فروٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کہ کسی بھی چیز کے لیے اگر اسٹرگل کی جائے، کوشش کی جائے، ایفرٹ کی جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انسان کو بینیفٹ اور اس کا فروٹ ملتا ہے، ضائع نہیں جاتی۔ آپ نے پہلے کہا تھا کہ موٹیویشن، تو آپ کا سورس آف انسپائریشن موٹیویشن کون ہے؟ کوئی ٹیچر، کوئی پیرنٹس، یا کوئی اور پرسنالٹی؟ آئی تھنک مائی ٹیچرس آر دا بیسٹ موٹیویٹرس فار می، اور مجھے جب بھی کوئی پرابلم آیا اسٹڈیز میں، کوئی چیز سمجھ نہیں آیا، انہوں نے مجھے، اور ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں میں جب بھی کہ مجھے یہ چیز نہیں آ رہی تو نہیں آئے گی، ٹیچرس نے موٹیویٹ کیا ہے کہ یو کین ڈو دس اینڈ دیر از نتھنگ امپاسبل۔ اور آئی بلانگ ٹو اجوالا کالج، اور مائی ٹیچرز آر پروفیسر سر سلیم صاحب اینڈ سر احسن۔ آئی تھنک دے گائیڈڈ می ان دا بیسٹ وے، سو دیٹس وائی آئی گاٹ دس پوزیشن۔ آپ نے یہ جو بات کی اجوالا کالج کی، تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہر سال اس کالج کی کوئی نہ کوئی پوزیشن آتی ہے، تو کیا یہاں کچھ خاص قسم کی پڑھائی ہے دوسروں سے؟ اوبیسلی سسٹم میں ڈفرینس ہے، مطلب سیریس اسٹڈیز کروائی جاتی ہیں اور کسی بھی چیز کو اپ ٹو دا مارک کام کیا جاتا ہے، جس سے ایک اسٹینڈرڈ قائم ہو چکا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو پوائنٹ کر کے ان کے اوپر کام کرنا، اور یہ کسی اور جگہ پہ آئی تھنک نہیں ہے ابھی تک، لیکن ادھر جو ٹیسٹ سسٹم ہے، جو ٹیچرس کی ایک اسٹینڈرڈ کا کام ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری الحمدللہ پچھلے 12 دفعہ پچھلے سالوں میں پوزیشن آ چکی ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا ٹیچرس کی تو آپ نے بات کر دی، اچھا آپ کی پوزیشن میں آپ کے پیرنٹس کا کیا رول رہا؟ ان کی طرف سے آپ کو موٹیویشن کتنی ملی؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے رہے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، پیرنٹس کا تو بیسک رول ہوتا ہی ہے، کیونکہ پیرنٹس ہی ہیں جو انسان کو ایک چھوٹے سے نونہال بچے سے وہ بڑا کرتے ہیں، اور پھر ان کی ایفرٹس جو پیدائش کے وقت سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کا رول یہی ہے کہ انہوں نے اچھی تعلیم دلوائی ہے،
اور ہر پیرنٹس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے باعث عزت بنے، باعث فخر بنے. اس کے لیے انہوں نے میری والدہ نے خاص طور پر مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا ہے، اور انہوں نے کوئی فورس نہیں کیا مجھے کہ تم یہ پڑھو یہ پڑھو. یہ سب سے اچھی بات ہے. میں نے جو اپنی فیلڈز اپنے سبجیکٹس چوائس کیے ہیں وہ میں نے اپنی ہی مرضی سے کیے ہیں، اور آئی تھنک یہ ان کی سب سے بڑی کوپریشن تھی میرے ساتھ کہ پیرنٹس کرتے ہیں بچوں کو فورس کہ آپ یہ پڑھیں. ایسا میرے ساتھ نہیں تھا، اور میں نے فریلی پڑھا ہے اور اپنی مرضی سے پڑھا ہے. میرے ٹائم ٹیبلز جو تھے ان میں کسی قسم کا انٹرپشن نہیں تھا پیرنٹس کی طرف سے. کوئی ایسا کام جو میری اسٹڈی ٹائمنگ کو ڈسٹرب کرے ایسا نہیں تھا. تو یہ سب سے بڑا کوپریشن تھا ان کی طرف سے. اچھا، آپ نے اب بی اے میں پوزیشن لی، تو اب نیکسٹ آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ میں ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز کرنا چاہتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جس میں پاکستان کے ایمبیسیز ہیں اس طرح کا، جس سے پاکستان کا فارن امیج بہتر ہو سکے، اور جو فارن میرٹس یا اسٹینڈرڈز ہیں ان کو پاکستان میں لانچ کیا جا سکے. کیونکہ لیڈرز تو ہمارے پاس ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جن کو لیڈرز جسٹ کہا جاتا ہے، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ایز سچ نہیں ہیں. اور پاکستان میں اس چیز کو لانچ کرنے کے لیے کہ وٹ لیڈرشپ از، سو اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا چاہیے، اور فالو کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں جاننا چاہیے. اس کے لیے فارن اسٹڈی، فارن ایکسپوئر اور اس طرح کی فیلڈ میں آنا ضروری ہے، تاکہ جو پاکستان کا ٹیلنٹ ینگسٹرز ہیں ایک ان کے لیے یہ چیز دا پرپز آف موٹیویشن بھی ہو، اور فار دا سیک آف دا بینیفٹ آف دا نیشن. دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو اڈاپٹ دس فیلڈ. اچھا، آپ نے جو بات کی کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے اوپر لیڈرز کا جسٹ ٹیگ لگا ہوا ہے، دے آر ناٹ لیڈرس، تو کیا آپ پاکستان کے موجودہ حالات مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پولیٹیشین سے اور لیڈروں سے کیا متوقع ہے؟ First of all, I would like to justify what a leader is. It is well said by Bernard Shaw that reason and judgment are the qualities of leaders. ٹھیک ہے، اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ہمارے لیڈرز میں یہ دو چیزیں کس حد تک موجود ہیں، ریزن اینڈ ججمنٹ. یہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں فیملی بیک گراؤنڈس کی بیس پہ اور سفارشوں کی بیس پہ. اور یہ جو موجودہ لیڈرز ہیں دیز آر کرزمیٹک لیڈرز، اور یہ ڈکٹیٹرشپ کے زمانے کے فیور کیے گئے لوگ ہیں جن کو ایسے پولیٹکس کا ہاؤ نو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن دے آر سٹنگ ان اسمبلیز اینڈ اپوزیشن. سو وٹ از دس؟ فرسٹ آف آل ایسے لیڈرز، ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جنہیں عوامی مفادات کا پتہ ہو اور پاکستان کو وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. اس طرح کے لوگوں کو سامنے لے کر آنا چاہیے. اور یہ جو لیڈرز، کرزمیٹک لیڈرز جو کہ آمریت کے دور کے فیور کیے گئے سامنے آئے ہیں، ان کو جمہوریت کے ذریعے ہی کلینزنگ سسٹم سے ہم لوگ ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے سسٹم سے. اس طرح ایک نیا سیٹ اپ حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا، آپ انٹرنیشنل ریلیشن پڑھنا چاہ رہی ہیں، تو انٹرنیشنلی آپ کون سا ایسا لیڈر ہے جس سے آپ متاثر ہو گئے، جسے آپ سمجھ رہی ہو کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے؟ ایسا میں نے پاسٹ لیڈر جس میں بہت اچھے پولیٹیشینز ہیں، اور ناٹ اونلی پولیٹیشینز، دے آر رائٹرس اینڈ فلاسفرز آلسو لائک برنارڈ شاہ اینڈ ابراہم لنکن اور چرچل. اس طرح کے لوگوں کو پڑھا ہوا ہے میں نے، اور آئی تھنک دیز آر دا بیسک سورسز آف موٹیویشن in the field of politics and like other kinds of fields like international relations and such kind of things. اچھا، پاکستان کو اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کی نظر سے جو اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں وہ بتائیے گا کہ پاکستان کو اس موجودہ دور میں کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ We all know that the present condition of Pakistan is not good. We people are facing a lot of crises. لیکن میرے خیال سے every dark cloud has a silver lining behind it. ہر طریقے کے پیچھے اجالا ہوتا ہے. تو اگر پاکستان کرائسس فیس کر رہا ہے تو اوبویسلی ہم لوگ ایک بڑے ریولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ کیسے آئے گا؟ یہ ایجوکیشن کی بیس پہ. اگر ہم اپنی ایجوکیشنل سسٹم کو اتنا سالیڈیٹ کریں اور پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن لے آئیں تو آئی تھنک وہ دن دور نہیں کہ پاکستان ان بہت بڑے انقلاب سے دوچار ہوگا. اور کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں میں مزید یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جسٹ کریمنگ سسٹم اور اس طرح کا سیٹ اپ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور لوگوں کی کریٹیو پارٹس کو اور انٹلیکچوئل پارٹس ان کو ابھارنا چاہیے. دیر از نو شارٹیج آف ٹیلنٹ اینڈ انٹلیکچولیٹی ان پاکستان، سو دا نیڈ آف دا آور از ٹو پالش اٹ. اچھا، ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہر تاریخی کے پیچھے جانا ہوتا ہے، تو آپ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اور ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ جو پولیٹیشینز ہیں
ان کو ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسی رائے دینا چاہیں؟ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دیٹ پاکستان میں کوئی ایکویلٹی بیس ایجوکیشنل سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ مدرسہ سسٹم ہے, انگلش میڈیم اسکولس, او لیولس, اے لیولس, یہ چیزیں لوگوں میں پبلک میں ایک فرق پیدا کرتی ہیں. ایک بیلنس نظام نہیں ہے. کچھ لوگ اردو میڈیم پڑھ رہے ہیں, کچھ انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مدرسہ کی ایجوکیشن گیٹ کر رہے ہیں. جو اٹ از دا ایرا آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, اینڈ ان دا نیکسٹ 10 years all the parts of the west are shifting towards east. So اب ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کو ماڈرن ایجوکیشن وہ دی جائے. اس میں کمپیوٹرائز سسٹم, سائنٹیفک نالج, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, میڈیکل کی فیلڈ, انجینئرنگ, اور خاص طور پہ دا فیلڈ آف آرٹس شوڈ بی ماڈرنائز تھرو سچ کائنڈ آف ماڈرن ٹیکنیکس کہ ملٹی میڈیا ایجوکیشن آ جائے. اس طرح انڈورز ایکٹیویٹیز سے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز چلی جائیں. اس کے لیے آبویسلی فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو, انسٹیٹیوٹس کو, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کو, اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان میں بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. سو اس طرح یہ نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے پراپر چیک اینڈ بیلنس سے اور پراپر فیسلٹیز سے, اور ایک ایکول نظام جو اگر وہ متعارف کروایا جائے تو ایجوکیشن سسٹم آبویسلی بہتر ہو جائے گا. ان دا اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کل جو ایوارڈ سیریمنی ہو رہی تھی اس میں امجاد کامران پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے خطاب کرتے ہوئے پوزیشن ہولڈر سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں جہاں آپ کوئی نالج کریٹ کر سکیں. تو آپ نے کوئی ایسا پلان کیا اس حوالے سے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں فارن افیئرس میں انٹرسٹ رکھتی ہوں اور اس فیلڈ کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. تو اگر میں اس فیلڈ میں آتی ہوں تو میں انٹرنیشنلی جو ٹرینڈز ہیں, انٹرنیشنل سسٹمز ہیں, آل اٹس پولیٹیکل سسٹم اور اٹس ایجوکیشنل سسٹم اور ریسرچ بیس ورک اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ انالائز کر کے پاکستان میں لانچ کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے جو سر مجاہد کامران کی اسپیچ سے موٹیویشن ملی وہ یہی تھی کہ جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں اس میں نالج کریشن ہو اور اس کو اپنی نیشن کے لیے آپ یوزفل بنائیں. تو یہ میرا بھی پلان انشاءاللہ یہی ہے اور یہی ہوگا. ان دا اینڈ آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں جو پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, جو ان کو موٹیویٹ کریں؟ اسٹوڈنٹ سے میرا میسیج یہی ہے کہ وہ اپنی اسٹڈیز میں ڈیووشن, پیشن, ڈٹرمینیشن شو کریں. اور کسی بھی قسم کے حالات ہوں, اگر ہمارے پاس ہمیں لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے یا کسی بھی قسم کے پولیٹیکل اپہیولز ہیں, ان کو وہ اپنا ایک مسئلہ نہ بنائیں اور اس کو بیس نہ بنائیں کہ وہ ان حالات میں محنت نہیں کر سکتے. کرنے والے کر گزرتے ہیں چاہے حالات کسی بھی طرح کے ہوں. جیسا کہ اقبال نے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. So it's my last message that students should devote themselves to their studies for the service of their nation and for the service of their parents and all the other